دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عاصم اور آپ دیکھ رہے ہیں فاکلینڈ کہانی کی تیسری اور آخری قسط۔ 20ویں صدی کے آغاز میں فاکلینڈ جزائر پر برطانیہ کا مکمل قبضہ تھا، جبکہ دوسری طرف ارجنٹائن بھی ان جزائر پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ فاکلینڈ جزائر کو عالمی سیاست میں اہمیت پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں حاصل ہوئی۔ 1914 میں جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو یہاں جرمنی اور برطانیہ کے درمیان بیٹل آف کورونل کے نام سے ایک لڑائی لڑی گئی، جس میں برطانیہ کو کامیابی حاصل ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ان جزائر پر موجود برطانوی فوجیوں کو ریڈ الرٹ رکھا گیا تاکہ دشمن کا مقابلہ کیا جا سکے، تاہم یہاں کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد جب اقوام متحدہ کا ادارہ قائم کیا گیا تو 1945 میں اقوام متحدہ کے قیام کے وقت ارجنٹائن نے ان جزائر کی ملکیت پر اپنا حق جتایا اور یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں اٹھایا۔ 1949 میں پہلی دفعہ برطانیہ نے ارجنٹائن کو یہ تجویز پیش کی کہ اس مسئلے کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جایا جائے، لیکن ارجنٹائن نے یہ تجویز مسترد کر دی۔ اس کے بعد برطانیہ نے مسلسل یہ تجاویز 1948، 1951، 1953 میں پیش کی، لیکن ارجنٹائن نے ہر دفعہ ان تجاویز کو رد کر دیا۔ 1955 میں برطانیہ نے یک طرفہ طور پر یہ مسئلہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پیش کر دیا، لیکن ارجنٹائن کا موقف یہ تھا کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا کوئی فیصلہ قبول نہیں کرے گا۔ 1965 میں اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 2065 میں برطانیہ اور ارجنٹائن پر زور دیا گیا کہ وہ فوری مذاکرات کریں تاکہ مسئلے کا پائیدار حل تلاش کیا جا سکے۔ اقوام متحدہ کی کوششوں سے 1967 میں برطانیہ اور ارجنٹائن کے درمیان فاکلینڈ کے مسئلے پر مذاکرات شروع ہوئے۔ اس وقت جنوبی بحیرہ اوقیانوس کی اہمیت عالمی سطح پر اس وجہ سے بھی بڑھ چکی تھی کہ براعظم انٹارکٹیکا کو جانے والی عالمی مہمات کا راستہ ان جزائر کے قریب سے گزرتا تھا۔ تاہم 1976 میں ارجنٹائن میں فوجی بغاوت کے بعد فوج نے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ارجنٹائن کی فوجی جنتا جب اندرونی خلفشار پر قابو پانے میں ناکام ہو گئی اور معاشی حالات بھی درست نہ کر سکی تو 2 اپریل 1982 میں اس نے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنی فوج کو فاکلینڈ جزائر میں داخل کر دیا اور چند جھڑپوں کے بعد ان جزائر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ یہ جزائر ارجنٹائن کے زیر کنٹرول۔ ارجنٹائن کی فوجی کارروائی کے جواب میں 5 اپریل 1982 کو برطانوی حکومت نے ایک نیول ٹاسک فورس کے ذریعے ان جزائر کو واپس لینے کے لیے فوجی کارروائی شروع کی۔ 74 دن جاری رہنے والی اس جنگ میں ارجنٹائن کو شکست ہوئی اور 14 جون کو ارجنٹائن نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد ان جزائر کا قبضہ برطانیہ کو دوبارہ حاصل ہو گیا۔ اس جنگ میں برطانیہ کے 255 اور ارجنٹائن کے 649 فوجی ہلاک ہوئے۔ اس جنگ کے بعد کچھ عرصہ دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات منقطع رہے، تاہم 1989 میں ارجنٹائن اور برطانیہ کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہوئے اور یہ امید کی جانے لگی کہ اس مسئلے کا کوئی پرامن اور پائیدار حل نکل آئے گا۔ تاہم 1994 میں ارجنٹائن کا نیا آئین بنا جس میں فاکلینڈ جزائر کو ملک کا ایک صوبہ تسلیم کیا گیا۔ اس اقدام کے ذریعے ارجنٹائن نے برطانیہ اور دیگر اقوام عالم کو یہ باور کروا دیا کہ اگرچہ ان جزائر پر اس کا قبضہ نہیں ہے، تاہم وہ ان جزائر سے اپنے ملکیتی حق سے نہ تو دستبردار ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا۔ لہذا آج تک یہ مسئلہ دونوں ممالک کے درمیان حل طلب مسئلے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ 1982 کی فاکلینڈ جنگ کے بعد برطانیہ نے بہت سے معاشی اقدامات کیے تاکہ ان جزائر پر رہنے والوں کی معاشی حالت کو بہتر بنایا جا سکے۔ ان اقدامات کے نتیجے میں ان جزائر میں تیل اور گیس کی تلاش اور سیاحتی آمدن میں اضافہ ہوا۔ اب ان جزائر کا GDP 170 سے 200 ملین پاؤنڈ کے درمیان ہے۔ 2013 میں فاکلینڈ میں ایک ریفرنڈم کروایا گیا جس میں ووٹرز کی اکثریت نے تاج برطانیہ کے تحت رہنے کا فیصلہ کیا۔ 2016 کی مردم شماری کے مطابق ان جزائر کی کل آبادی 3354 نفوس پر مشتمل ہے۔ کل آبادی کا 75% حصہ دارالحکومت اسٹینلے میں رہائش پذیر ہے۔ 2009 میں ان جزائر کا نیا آئین بنایا گیا جس کے تحت یہاں کے عوام کو مقامی جمہوریت، سیلف گورننس اور حق خود ارادیت تفویض کیا گیا۔
2013 میں ہونے والا ریفرنڈم بھی اسی آئین کے تحت تھا جو انٹرنیشنل آبزرورز کی زیر نگرانی ہوا۔ اس کے نتائج کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ یہ جزائر مالی لحاظ سے مکمل طور پر خود مختار ہیں اور برطانیہ سے کسی قسم کی مالی مدد نہیں لیتے۔ یہاں کا جی ڈی پی 200 ملین پاؤنڈ تک ہے۔ برطانوی حکومت صرف ان جزائر کے دفاع کی ذمہ دار ہے۔ ان جزائر کا سربراہ گورنر کہلاتا ہے جو کہ خارجہ امور اور دفاع کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ فاکلینڈ کے آئین کے تحت 8 اسمبلی ممبرز کا انتخاب 4 سال کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ممبرز آزاد حیثیت میں منتخب ہوتے ہیں۔ ان جزائر کے آئین کے تحت یہاں سیاسی جماعت قائم نہیں کی جا سکتی۔ لیجسلیٹو اسمبلی کے اجلاس کی سربراہی اسپیکر کرتا ہے۔ اس اسمبلی کے پاس کردہ قانون کو اس وقت تک نافذ العمل قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک اس پر تاج برطانیہ کی منظوری نہ ہو جائے۔ برطانوی شاہی خاندان کی طرف سے یہ منظوری برطانوی سیکرٹری آف اسٹیٹ دیتا ہے۔ ان جزائر کا مالی سال 1 جولائی سے شروع ہوتا ہے اور 30 جون کو اختتام پذیر ہوتا ہے۔ فاکلینڈ گورنمنٹ کا فائنینشل سیکرٹری ان جزائر پر بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ان سہولتوں میں تعلیم، صحت، پبلک ورکس، زراعت، ٹیکسیشن کا نظام شامل ہے۔ ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ان جزائر کے عوام ایک خوشحال زندگی بسر کر سکیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی فاکلینڈ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اگلے آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تب تک اللہ حافظ۔